فرشتوں کو عربی میں جو ہے یا فرشتے کو عربی میں ملک کہتے ہیں. ویسے فرشتہ لفظ جو ہے فارسی سے آتا ہے, اس کو کہتے ہیں ملک, اور ملائکہ یہ اس کی جمع ہے فرشتوں کو جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملک یہ لفظ ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ ملک جو لفظ ہے وہ الکا سے آتا ہے جس کا معنی ہے پیغام پہنچانا. چونکہ یہ اللہ کا پیغام انسانوں تک لا کے مطلب انبیاء تک پہنچاتے ہیں, جو ہم تک پھر پہنچاتے ہیں انبیاء, اس لیے ان کو ملک کہا جاتا ہے, پیغام پہنچانے والا. یا کچھ لوگوں نے کہا یہ مالک سے بھی لفظ آتا ہے اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو کچھ مخصوص کام دے رکھے ہیں جس کے وہ ذمہ دار ہے, اس سے بھی بہر مالک سے ملک. بہرحال لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ یہ علماء کہتے ہیں کہ پیغام پہنچانے کی وجہ سے ان کو الکا سے ملک کہا جاتا ہے, اور ملائکہ اس کی جمع ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں. ان پر لانا ہم پر, ایمان لانا ہم پر فرض ہے. میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی, سورہ بقرہ کی آیت 285 تھی, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون. ایمان لائے, آمن الرسول ایمان لایا رسول اس چیز پر, اور ایمان لائے ایمان والے مطلب جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے نبی پر. کن کن چیزوں پر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ, سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر, وہ کتبی اس کی کتابوں پر, وہ رسولی اس کے رسولوں پر, والیوم الاخر. مطلب وہاں آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی. تو یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے, جس میں دوسرے نمبر پہ کیا بیان کیا گیا کہ ایمان لایا رسول, اور ایمان لائے ایمان والے کن چیزوں پر؟ اللہ پر اور فرشتوں پر. اسی لیے میں نے کہا فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے, اور یہ ایمان کے ستونوں میں سے, ایمان کے فاؤنڈیشنز میں سے ایک چیز ہے, یاد رکھیے. اور ہمیں فرشتوں پر ویسا ہی ایمان لانا ہے جیسا کہ ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے, یاد رکھیے. اب فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے, اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو کہ امام بیہقی نے شعبۃ الایمان میں یہ چیز لکھی ہے کہ فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے. پھر ان کی دنیا کی طرف بھی بڑھیں گے ہم, چونکہ پہلی چیز تو ہے ان پر ایمان لانا. ایمان لانے کے بعد پھر بہت ساری چیزیں جو بتائی گئی وہ بھی ہے. تو ایمان لانے کے تعلق سے لکھتے اور بیان کرتے, پہلی چیز ایمان لانے میں جو داخل ہے وہ یہ ہے, ایمان کی فرشتے ہیں ان کے وجود کا اقرار کرنا. فرشتوں پر ایمان لانے کا پہلا حصہ کیا ہے کہ ایمان لانا ان کے وجود پر کی فرشتے ہیں, اللہ کی ایک مخلوق ہے, یہ فرشتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ان کے حقیقی مقام دے. ان میں سے فرشتوں میں سے ہر ایک کو وہ کہتے ہیں ان کا حقیقی مقام دے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو زیادہ کر دیں, کسی کو کم کر دیں, حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی اور کو زیادہ اور کسی اور کو کم بتایا. تو ہر کسی کو ان میں سے اپنا اپنا مقام دے حقیقی. ایمان کی وہ اللہ کے بندے ہیں, ایمان لائے ایک شخص کی فرشتے اللہ کے بندے ہیں, جیسے جن اور انس ہیں. مطلب اللہ نے جیسے جنوں کو پیدا کیا, انسانوں کو, فرشتوں کو پیدا کیا, اسی طرح وہ اللہ کے بندے ہیں. انہیں اللہ حکم دیتا ہے, اللہ انہیں حکم دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے, اور ان کا حساب بھی لیتا ہے. لیکن وہ حساب اس اعتبار سے نہیں جیسا کہ ہمارا ہوں گا گناہ اور نیکی کے اعتبار سے. ان کا حساب لیتا ہے, مطلب ان سے سوال بھی کرتا ہے کہ کیا ہوا میرے بندوں نے کیا کیا, حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے. تو وہ جو ہے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں, اللہ ان کا حساب بھی لیتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے خود سے سوائے جس کا اللہ انہیں حکم دے. فرشتے خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے, اور وہ کہتے ہیں انہیں موت بھی آ سکتی ہے, لیکن انسانوں کے مقابلے میں یہ بہت لمبی زندگی گزارتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی, اس میں فرشتے بھی داخل ہیں. تو ان کو موت بھی آتی ہے لیکن کافی لمبی زندگیاں جیتے جنہوں نے انسانوں کے مقابلے میں. ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہر جائے. ایسی کوئی بات ان کے تعلق سے نہیں کہنا چاہیے جس کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ اللہ کی ذات میں یہ فرشتہ شریک ہو جائے. اور انہیں معبود نہیں بنانا چاہیے جس طرح سے عرب قومیں اسلام سے پہلے ان کی عبادت کرتی تھی. انہیں معبود, انہیں عبادت کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح سے عرب کی قوم یا کچھ قبائل لوگ ان کی جو ہے عبادت کرتے اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. تیسری چیز پھر آگے لکھتے اور فرماتے ہیں اس بات کا ماننا کہ ان میں سے کچھ پیغمبر یعنی وہ ہے جو اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں. ان میں سے کچھ رسول ہیں, پیغمبر ہے یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, جس کو اللہ چاہتا ہے انسانوں میں سے اس کے پاس وہ لا کر پہنچاتے ہیں. ان میں سے کچھ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں, انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گے. اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے, جو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے, تو کچھ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں, اور جو صفوں میں کھڑے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے کہ صفوں میں کھڑے انتظار کرے اللہ کے حکم, صفوں میں کھڑے رہتے ہیں. اور
جو جنت اور جہنم کے نگہبان ہیں، جو جنت اور جہنم کو دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کے نگہبان ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں، اور کچھ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ بادل کو ہانک کر لے جاتے بارش کے لیے، اور جو ہے یہ سب کا تذکرہ وہ لکھتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو امام بہقی نے شعبۃ الایمان میں ان پر ایمان کے تعلق سے لکھی. تو ہمیں بھی چاہیے ان نکات کو جو میں نے کہے اس پر غور کریں، اور اس پر ہم بھی ویسا ہی عقیدہ رکھیں جیسا صحابہ نے اس معاملے میں عقیدہ رکھا. آگے آئیے، اب فرشتوں کے جسمانی اوصاف کی طرف چلتے ہیں. فزیکل کیریکٹرسٹکس جو ان کے کتاب اور سنت میں بتائے گئے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ دیکھیں گے.